چوری کرنے والا مرد، بولیے چوری کرنے والا، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت. یہاں مرد کا ذکر ہے پہلے اور بولیے عورت کا ذکر ہے، کیونکہ چوری اکثر مرد ہی کرتے ہیں. عورتیں تو کتنے دادو لگ جائے تو کر لیندی ہے نا، وگرنہ چوری انہوں کا پیشہ. اور الزانیۃ والزانی، سورہ نور میں زانیہ میں مرد عورت کو پہلے ذکر کیا اور مرد کا ذکر ہے، کیونکہ زنا میں جب تک عورت نہ چاہے مرد جتنے مرضی جتن کر لے کچھ کر سکتا، اس لیے زنا میں پہلے عورت کو رکھا ہے، مرد کو بعد میں. چوری میں پہلے مرد کو رکھا ہے، بولیے عورت کو جب چوری کر لے تو فقطعوا ایدیہما، تو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہاں سے اے گٹھ تو بولو ہاتھ ہے. اب پہلے تو چوری سمجھ لیں. ہمارے ہاں چوری تو بہت ساری چیزوں میں کہا جاتا ہے، مگر وہ چوری جس پر ہاتھ کٹتا ہے وہ سن لیں. مثال کے طور پہ ہسپتال سے کسی نے چیز چرا لی تو وہ چوری نہیں جس پر ہاتھ ہے. مسجد سے کسی نے گھڑی اتار لی، یہ نہ مطلب یہ نہیں میں تمہیں راہ پہ دسنا، دوسری سزاویں اس پہ ہے نہیں، بولیے دوسری سزائیں اس پہ، مگر یہ وہ چوری نہیں کہ جس پر ہاتھ ہے. کسی نے مسافر خانے سے کوئی چیز چرا لی، آپ کا امرودوں کا باغ لگا ہوا ہے، کسی نے 2-4 کھا لیے چھاپر میں ڈال کے لے گیا، تو یہ بھی وہ چوری نہیں جس پر ہاتھ ہے، اس کو سرقہ نہیں کہا جائے گا. بھائی سمجھ لیں نا. سارق کب بنے گا یہ بھی سمجھ لیں. یہ سڑک پہ چیز پڑی ہے، ریڑھی پہ چیز پڑی ہے، کسی نے اٹھا لی، یہ بھی ہاتھ کٹنے والی چوری نہیں ہے. ہاں جی، اگر کوئی آپ کا پارٹنر ہے اس نے آپ سے چوری کر لی تو یہ بھی وہ چوری نہیں جس پر ہاتھ ہے. وہ چوری کون سی ہے کہ آپ نے اپنا مال رکھا چھپا کے تالے میں گھر میں، اور کوئی آیا چرا کے، 2 گواہ اگر بھگت جائے ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طرح آپ نے چوکیدار کھڑا کیا ہے مال پہ اور وہاں سے کوئی چرا کے لے گیا تو اس چوری پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی کم از کم چوری ہو جس پر ہاتھ کاٹا جائے، تو ہمارا فقہ حنفی کا فیصلہ ہے 10 درہم. بولیے 10 ہے، اس سے کم ہو تو ہاتھ ہے. اچھا ایک اور مسئلہ سمجھے، چور نے مالک نے چور کو پکڑا اور معاف کر دیا تو حد جاری نہیں ہوگی. بولیے حد جاری، اس نے پہلے ہی معاف کر دیا. پر اگر مقدمہ اسلامی عدالت میں پہنچ گیا تب چور کا ہاتھ کٹنے لگا اور وہ کہے میں نے معاف کیا، تو اب قاضی معاف کر سکتا، اب اس کو وہ ہاتھ کٹے گا، کیونکہ یہ حد کس نے نافذ کی ہے، اور کوئی جج حد معاف کر سکتا اب نہیں ہے. حضرت صفوان بن امیہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سو رہے تھے، چادر سر پہ تھی نیچے کہ وہ بڑی قیمتی تھی، ایک چور آیا چرائی، یہ اٹھ کر پکڑ لیا اور حضور کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. تو وہ کہنے لگا جی میں نے معاف کیا. فرمایا مجھ پر لانے سے پہلے معاف کرتا، اب تو مجھ تک لے آیا ہے تو حد اللہ کی ہے، اب تو نافذ ہے. چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا. آپ کو ایک بڑا قصہ دکھاؤں، آج آپ ذرا غور سے سن رہے ہیں انشاءاللہ. قبیلہ بنو مخزوم یہ قریش کی بڑی معزز شاخ تھی. اس کی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ مخزومی. اس نے چوری کر لی آپ اور چوری ثابت ہو گئی. فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. جب یہ آرڈر ہوا تو سارے سردار جمع ہوئے. کہا بھئی حضور سے سفارش کون کرے؟ تو کہا اسامہ بن زید کو بھیجو، کیونکہ زید بن حارثہ حضور کے منہ پہ لپیٹے تھے اور یہ حضور کا پوتا لگا، اس کو بھیجو. تو یہ آئے مسجد نبوی میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ جو فاطمہ مخزومی ہے نا اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. وہ کہتے ہیں جتنا مرضی آپ جرمانہ لگا دے، ہاتھ نہ کاٹے. تو میرے نبی نے ان کو ڈانٹا، فرمایا تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا سب کو اکٹھا کرو. سنیے جناب، میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمایا سنو، پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ جب کوئی غریب چوری کرتا تھا تو لوگ بدلے لیتے تھے، امیروں کو معافی مل جاتی تھی. تم تو فاطمہ مخزومی کی بات کرتے ہو، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے جناب انصاف، کہہ دو سبحان اللہ. اچھا جی، حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالی کیس آیا کہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، خادم ہے، ملازم ہے، غلام ہے، اس نے گھر سے کچھ چیزیں چرا لی ہیں.
فرمایا اس پر ہاتھ کٹنے کی حد نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ گھر میں رہنے والا ہے. بولیے گھر میں. تو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ ہاتھ کٹنا جزا ہے کسبا، جو اس نے کسب کیا ہے. بولیے کسب یا اللہ یہ سزا ہے کیوں؟ نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے. بولیے لوگ عبرت ہے. ہاں پاکستان میں 50 ہاتھ کٹ جان تے انشاءاللہ 22 کروڑ عوام محفوظ ہو جائے گی، پر یہ ایسا کرتے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. لو جی اب یہ آپ کے سامنے تفصیل آ گئی. فمن تابا، پس اگر کوئی توبہ کر لے. بولیے اگر توبہ من بعد ظلمی ہی، اس ظلم کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. چور پکڑنے کے بعد توبہ کرے ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا، ہاتھ اس کا چھوڑ سکتے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. توجہ میری طرف رکھیے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ابھی یہ مسئلہ آ گیا. او بڑی ظالمانہ سزا ہے، معاذ اللہ، بڑی وحشیانہ سزا ہے جی. چھوٹی سی چوری پر پورا ہاتھ کاٹا جائے، حالانکہ چوری چھوٹی نہیں ہوتی. یہ ظالم کبوتر چرانے کے لیے بندے کو گولی مار دیتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ یہ گاڑی والے کو روکتے ہیں، وہ نہیں رکتا، یہ فائر کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور جیب کی تلاشی لکھتے ہیں تو 500 کے سوا نکلتا بھی کچھ ہے. لہذا پکی میرے ایک کزن نے قتل کیا ہے ابھی اسی مہینے میں. وہ چونکہ چودھری ہے، بڑا ذمہ دار ہے. اب اس کو وہ چونکہ جن کا قتل ہوا ہے وہ بھی میرا کزن ہے، وہ غریب ہیں تو انہوں نے کہا کچھ لے دے کے صلح کر لو. وہ قاتل اندر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نے صلح نہیں کرنی، میں نے صلح کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میں باہر آ جاؤں گا. اگر اسلامی شرعی سزائیں ہوں تو کوئی اتنی جرت کر سکتا. اور میں پچھلے دن ایک مولانا صاحب جیل سے رہا ہوئے ہیں، یہ ابھی 4-5 دن پہلے میں ان سے مل کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا جی وہاں ماشاءاللہ سارے کام ہو رہے ہیں، شرابیں بھی چل رہی ہیں، وہاں ٹیلی فون بھی چل رہے ہیں، موبائل وغیرہ بھی، وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، لہذا باہر اور اندر میں کوئی فرق ہے. میں کیا کھانا کہو جا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانا سانو سارے نالوں چنگا ملتا ہے. گجرا والا کے جیل میں اس نے کہا کھانا تو بہت اچھا ملتا ہے، ناشتہ بھی بہت عالی شان ملتا ہے. میں کہا پھر جرم تو توبہ کنے کرنی ہے؟ ایک ہی حل ہے کہ قرآن والی سزائیں نافذ کر. اچھا جی اب لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے جی بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، معاذ اللہ بڑی ظالمانہ ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے نافذ کی ہیں، مولویوں کا کی قصور ہے؟ یہ نافذ کنے کیتیاں نے؟ لوگوں نے مولویوں کا غصہ آتا ہے. الم تعلم، اللہ کہتا ہے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، سارے ملک ہوندے نے، آسمان بھی ہوندے نے تے زمیناں بھی. یعذب من یشاء، میں جسے چاہوں عذاب دوں، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہوں معاف کر دوں. تم ظالم کون ہوتے ہو میری سزاؤں کو ظالمانہ کہنے والے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو چاہے حکم نافذ کرے. بندوں اور غلاموں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مشورے دیتے پھر رہے. میرا ماموں، میری 6 ماہ مجھ سے بڑے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سید ظفر اقبال شاہ صاحب، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی بیوی رو رہی تھی. میں ویسے ہی گھر میں چھٹی آیا مدرسے سے، تو وہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہی ہے؟ انہیں بڑی کمال دی گل کی تھی اور میں 100 روپیہ انعام دیتا انہوں، چھوٹا ہو کے بھی. میں کہا تیری اس گل میں قرآن و حدیث دی تفسیر ہے. میں کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہندا پاگل ہے، دھی ہون تے رو رہی ہے، اینو پوچھ. میں نے کہنے لگا مولوی اینو پوچھ، اللہ کو پتر دا بل جمع کرایا سی جڑا دھی آ گئی ہے؟ اللہ نو کو پتر دے پیسے جمع کرائے سی جڑی دھی آ گئی ہے تے رون رہی ہے؟ اللہ جو چاہے عطا فرمائے. میں کہا واہ بھائی واہ، بڑی کمال دی گل ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہنا میں جنوں چاہواں پتر عطا کرا، جنوں چاہواں دھیاں عطا کرا. یہ معاملے میرے نے.
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵੀਏ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੜੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਕੜੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੜਾ ਬੰਨੇਗਾ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਹੋਏਗੀ, ਫੌਰੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, بیوی اور شیر ہو جائے گی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا خامدوں کو نہیں چاہیے کہ بیویوں کے موبائل چیک کریں۔ میں کہ وہ جو مرضی بدماشی کرتے رہنا، ساڈا کام ہی نہیں ہے کہ چیک کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کہ یہ آکھو نہ بھی موبائل لے کے دین دی ضرورت ہی کوئی نہیں، گھر وچ موبائل رکھن دی ضرورت ہے۔ جتھے زنانی کولو، عورت کولو، لڑکی کولو فون آ جائے سمجھ لو ابلیس کہندا ہے ایتھے مینوں آن دی ضرورت ہے، ایتھے میرا وڈا بھائی پہلے پہنچ گیا ہے، میرے منڈیاں نے رکھیا، میں انہوں نے بھی کہنا ہونا کہ تواڈے ہاتھ وچ ابلیس ہے، ابلیس، اور اس ابلیس دے ہوندیاں تانوں کسے دشمن دی ضرورت ہے؟ ویکھ لو جناب پورے ملک دی تباہی لت گئی اس موبائل دے غلط استعمال نال۔ اللہ ساڈی حفاظت فرمائے، ساڈیاں عزتاں اور غیرتاں دی حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔